یعنی ایک واقعہ گھڑا، آپ نے سازش کی، آپ نے گند گھولا خود ہی، اور اس کے بعد ایک رٹا رٹایا تھوپ دیا کہ جی یہ پاکستان نے کیا. بھئی پاکستان نے کیا تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں؟ جھک مار رہے تھے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز وہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ کی فوج وہاں پہ اتنی بڑی کیا کر رہی ہے؟ اور آپ کے تو بھائی وہاں کا جو کور کمانڈر ہے وہاں جو ناردرن کمانڈ کا، آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. وہ سچ بتانا چاہ رہا تھا، وہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ تو ان کا اپنا ہی کیا دھرا. آپ نے پکڑ کے اس کو گرفتار کر لیا، وہاں دلی پہنچا دیا. یعنی آپ کے ہاں تو کوئی آواز اٹھتی ہے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جنونیت آپ کے دماغوں پہ چائی ہوئی ہے. بھائی یہ جنگ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ 1965 اور 71 نہیں ہے، یہ کارگل والا وہ وقت نہیں ہے. آج دونوں ملک ڈکلیئرڈ اٹامک پاورز ہیں، اور وہ سارے طوطے کی طرح جناب شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے، گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. او بھائی گھس کے مارنے کی اتنی آپ کے اندر سخت ہو نا، کریں، شوق پورا کریں آپ کو بھی تاکہ سمجھ میں آئے. تو بطور مسلمان بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو اس چیز سے ڈر نہیں ہے. وہ مرنا تو ہوتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہوتا ہے ایک دن. تو وہ جنگ میں مریں گے یا تو اچھی بات ہے، شہادت کی موت آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عمران میر. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑی شدید ٹینشن چل رہی ہے. آپ کوئی بھی ٹی وی چینل لگا کے دیکھ لیں، کسی بھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جنگ تو ابھی فزیکلی شاید نہیں شروع ہوئی، اور لیکن اس سے پہلے ہی دونوں طرف سے جو ہے نا ایک دوسرے پہ گولہ باری بھی جاری ہے. اور خاص طور پہ میں 2-3 دن سے انڈین میڈیا کو واچ کر رہا ہوں. وہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ایک ایسا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے کہ جیسے ہر صورت میں ہی انہوں نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ بھی اس طرح سے کرنی ہے. میں خاص طور پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایک تو سیاستدانوں کا رویہ تو ہے ہی ہے جیسے ہے، ان کے پرائم منسٹر سے لے کے ان کی اگر آپ وہ ارد گرد جو ان کی کیبنٹ ہے جو نریندر مودی کی، اگر اس میں دیکھیں آپ تو وہ اس کے اندر سارے وہ انتہا پسند کریکٹر ہیں. مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بی جے پی ہے، پیچھے شیو سینا ہے. وہ ایک بالکل انتہا پسند جنونی ہندوؤں کا جو ایک نظریہ ہے اس کو لے کے وہ نریندر مودی چل رہے ہیں. اور ساری دنیا میں اس کا کیا کردار ہے، کیا شہرت ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. مطلب وہ گجرات کے قاتل سے لے کے، وہ ایک وقت تھا کہ جب یہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کا جو ان کو لقب دیا جاتا تھا وہ گجرات کا کسائی کے طور پہ دیا جاتا تھا، کہ کس طرح سے وہاں انہوں نے اقلیتوں کا قتل عام کیا، وہاں مسلمانوں کا کس طرح سے قتل عام کیا. اور میں ان گنت واقعات ہیں، میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ یہ اب یہ تیسری بار ان کو اقتدار تو مل گیا بطور وزیر اعظم نریندر مودی کو، لیکن ان کا ریکارڈ جو ہے نا ان کے دماغ میں سے وہ انتہا پسندی جو ہے نا وہ نہیں نکل پا رہی. اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں انتہا پسندی گھسیٹتے یہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ دونوں ملکوں کو جنگ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اچھا اب یہ کہاں سے طے ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم خود پاکستان خود جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا شکار ملک ہے. ہم پچھلے 20 سالوں سے یہ دہشت گردی کا جو ہے یہ بے قابو قسم کا جو عفریت ہے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے بے شمار جو ہیں وہ شہریوں کی جانیں گئی ہیں، ہمارے فوجیوں کی جانیں گئی ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانیں گئی ہیں. یعنی ایک ایسا ملک جو خود دہشت گردی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کس طرح سے بسوں سے اتار کے وہاں پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. یعنی ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. اور اس کے اندر چلیں ایک حد تک پاکستان نے تو آفیشلی ویسے اس میں یہ بتایا بھی، اس کے ثبوت بھی دیے کہ اس کے اندر بھی اس کے پیچھے ان ساری دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے کسی نہ کسی شکل میں انڈیا ملوث تھا. اچھا اس میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، یہ خالی سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں ہے کہ جی خالی بس بیان دے دیا جی انڈیا ملوث ہے. اس کی بہت ساری چیزیں تانے بانے ملتے ہیں. تو یہاں جیسے میں نے یہ جو ذکر کیا نا کہ یہ مودی اور ان کے ارد گرد خاص طور پہ یہ بی جے پی اور ان کے یہ آپ اگر یہ دیکھیں ان کی جو ارد گرد اس کے لوگ ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ ہیں، نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے وہ اجیت دوول ہے، یعنی وہ وزیر خارجہ جے شنکر کی بات کر رہے تھے، امیت شاہ جو ان کا وزیر داخلہ، یعنی یہ سارے اگر دوسرے لفظوں میں کہوں میں نا یہ گنڈے ہیں اپنی اس کے وہاں کی زبان میں. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی 70-71 کے قریب اس کے نریندر مودی کی جو کیبنٹ ہے اس میں وزراء کی تعداد ہے اتنی. اچھا اس میں سے 28 کے اوپر باقاعدہ کرمنل جو کیسز ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی ریاست
کہ جس کے عوام جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے، دنیا میں سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے، سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یا دوسرے جو اور مذاہب ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو یہ اوورآل ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس میں وہ سوائے ایک دماغ میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ جی وہ ہندو ہی صرف جو ہے نا وہی یہاں انہی کا یہ بھارت ہے، انہوں نے ہی رہنا ہے، باقی تو جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کے مار کے رکھتے ہیں. اور یہ ساری اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے کہا یہ دیکھیں اگر تو آپ کو نظر آئے گا. اچھا یہ جو واقعہ ہوا میں نے کہا پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، وہ کسی ملک میں جا کے دہشت گردی کیوں کرے گا بھائی؟ کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ وہ اس کو جا کے کسی دوسرے ملک میں یہ پنگا لے گا؟ پاکستان اس کی مذمت کر چکا، اس کی انکوائری آفر کر چکا کہ بھئی اگر آپ کے پاس دیکھیں نا ایک بندہ اپنی صفائی میں یہی کہہ سکتا ہے، عام بھی کسی جگہ کو واقعہ ہوتا ہے کسی کے اوپر الزام آ جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کسی سے بھی انکوائری کرا لیں، میرا تو اس پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب پاکستان نے بھی اس پہ یہی کہا ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے. اچھا شاید اس کو انہوں نے کمزوری سمجھ لیا ہماری. میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا وہاں ان کے میڈیا کے پہ جو اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو جرنلسٹ ہیں یا کچھ تجزیہ کار ہیں، اور اچھا پھر وہ ان کے جو خاص طور پر ڈیفنس اینالسٹ، میں تو حیران ہوں کس طرح سے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے ان کی شکلیں الیے دیکھیں ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں. وہ تو ان کو کسی پاگل خانے میں جمع کرانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ نیشنل ٹی وی پہ لا کے بٹھا کے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی مذاق ہو گیا. وہ بھائی 2 ایٹمی قوتیں ہیں، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہیں، آپ کی فوج بہت بڑی ہے، ظاہر ہے بڑا ملک ہے، بڑی فوج ہوگی، اسی حساب سے ریسورسز بھی ہوں گے. انڈیا کے ڈیفنس بجٹ کی میں بات کروں تو ظاہر ہے پاکستان سے بہت بڑا ڈیفنس بجٹ ہے، کوئی 70 ارب ڈالر سے اوپر کا ان کا اینول بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ جس کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں. وہ پاکستان تو جسے کہتے ہیں نا کہ اس حساب سے کچھ 7 ارب 8 ارب ڈالر کے آس پاس میں اینول بجٹ میں ڈیفنس بجٹ میں یہ اپنا پورا کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا اس سینس میں نہ ریسورسز میں نہ ساری چیزوں میں مقابلہ ہی نہیں ہے. ہاں لیکن کوالٹی میں باقی چیزوں میں ظاہر ہے اپنا آپ ہم نے کرنا ہے. اور میں یہ جس طرح سے وہ دھمکیاں دیتے، میں ایک جگہ سن رہا تھا ان کا ایک جرنلسٹ وہ بکواس کر رہا تھا کہ وہ جی پاکستان کو تو اس دفعہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا کے. او بھائی الو کے پٹھے، عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں، مطلب کوئی پاگل ہیں کہ مطلب مذاق سمجھا ہوا ہے کہ وہ جیسے کوئی گلی کے کسی بچے کو 2 تھپڑ لگا کے آگے نکل جانا ہے. او بھائی 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، ہمسائے ہیں، مطلب ایک 2 ملکوں کا وجود ہے، نہ ہم انڈیا کو مٹا سکتے ہیں نہ انڈیا اس طرح کی سوچ کو لے کے جا کے آگے بڑھ سکتا ہے. او بھئی آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے، پہلے بھی جنگیں لڑ رہی، وہ بار بار ہمیں بعض اوقات وہ تانا دے جاتے ہیں کہ جی وہ 71 میں یہ ہو گیا، وہ 71 میں اس طرح سے ہوگی. میں ابھی 71 کی اس کی میں ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، وہ حالات کچھ اور تھے، وہاں معاملات کچھ اور تھے، کیا کیا حادثے ہوئیں، کیا گند گھلا وہاں پہ، اور اس کا نتیجہ ہم نے 71 کی شکل میں بھگتا. او بھائی آج ایک بالکل مختلف پاکستان ہے. گو کہ ہمارے میں اس میں بھی اعتراف کرنے میں بھی وہ کوئی نہیں ہے کہ پاکستان اپنی سطح پہ اگر ہم دیکھیں سیاسی مسائل بھی ہیں، یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ معاشی سطح پہ بھی دیکھیں تو ہم اس طرح سے ترقی نہیں کر سکے جس طرح سے پوٹینشلی ہمیں کرنی چاہیے تھی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کوئی ترن والا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ آئیں گے اور ادھر سے تھپڑ لگا کے آگے نکل جائیں گے. آپ نے پہلے بھی اٹیمپٹس کر کے دیکھ لیں، آپ آئندہ بھی یہ جرات کر کے دیکھ لیجئے گا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. مطلب میں تو حیران ہوں کہ یار اتنی بڑی آبادی کے ملک میں ہمیں عام عوام سے بیچاروں سے کیا لینا دینا. جنگیں جو ہوتی ہیں تو عام لوگ اس میں پستے ہیں. ان لوگوں کا یہ بیان دینے والی جو اشرافیہ ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کے کریکٹر کے، اس طرح کے بدماش کریکٹر کے یہ لوگ ہیں جو اقتدار میں اوپر آگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، یہ پورا ایک جیسے انڈر ورلڈ کی مافیا ہوتی ہے جیسے یہ مافیا کی شکل میں یہ اوپر آئے ہوئے ہیں تو یہ آگے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک خطے کے اندر پورے کے پورے خطے میں دیکھیں دنیا کی سب سے جو ڈینس پاپولیشن کا یہ خطہ ہے. مطلب ایک طرف آپ دیکھیں تو 1.5 ارب کی آبادی کے لگ بھگ یا اس سے زائد ہی کراس کر گئے ہوں گے. انڈیا ہے نمبر 1 پہ دنیا کی آبادی کا ملک کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھائی چائنا بیٹھا ہوا ہے آپ سے تھوڑا سا آبادی میں کم، کوئی 1 ارب 40 کروڑ سے اوپر کی انڈیا کی آبادی ہے. بھائی 25 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان ہے، پھر بنگلہ دیش آپ کے انڈیا کے ساتھ ہی اس کے لگتا جو بنگلہ دیش ہے اتنی آبادی. تو یعنی اس خطے کے اندر آپ دیکھیں تو اس خطے کے اندر ہی آبادی
کی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو آپ مطلب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ملک جو ہے وہ اس کو جناب وہ اتنا جنون چڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنا اس پہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے جی ہم تو بس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ او بھائی، صفحہ ہستی سے مٹانا اتنا آسان ہوتا تو آج تک آپ مٹا چکے ہوتے، آپ کے بس میں ہوتا، آپ میں اتنا تپڑ ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے۔ یہ ہے نہیں، کر نہیں سکتے آپ۔ یہ اس طرح کی گیدڑ بھبکیاں اور اس طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی بکواسیات میں اس کو کہوں گا، یعنی ایک واقعہ گھڑا، آپ نے سازش کی، آپ نے گند گھولا خود ہی، اور اس کے بعد ایک رٹا رٹایا تھوپ دیا کہ جی یہ پاکستان نے کیا۔ بھئی پاکستان نے کیا تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں؟ جھک مار رہے تھے؟ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز وہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ کی فوج وہاں پہ اتنی بڑی کیا کر رہی ہے؟ اور آپ کے تو بھائی وہاں کا جو کور کمانڈر ہے وہاں جو ناردرن کمانڈ کا، آپ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ سچ بتانا چاہ رہا تھا، وہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ تو ان کا اپنا ہی کیا دھرا، آپ نے پکڑ کے اس کو گرفتار کر لیا، وہاں دلی پہنچا دیا۔ ابھی آپ نے ایئر فورس کا ایک اور بڑا جو جنرل لیول کا یعنی کہہ لیں کہ آفسر جو ہے وہ اس کو بھی پکڑ کے سائڈ پہ کیا۔ یعنی آپ کے ہاں تو کوئی آواز اٹھتی ہے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ جنونیت آپ کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ بھائی یہ جنگ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا، آج نہیں کل نہیں، یہ نکال لیں۔ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کے اندر جو بھرا پڑا ہے نا، ایک دفعہ یہ غبار نکال لیں۔ آپ کو بڑا زوم ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ اتنی رفتار سے ایسے اوپر جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، پاکستان سے نیچے جا رہا ہے۔ اور بھئی ہمارے پاس تو اس سینس میں پھر میں بات کروں نا تو ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر آ جائیں، پھر میدان میں آ جائیں، پھر دیکھی جائے گی پھر ساری جو چیزیں ہوں گی، دنیا پسے گی بھی اور تماشا آپ کو بھی لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چار چوٹیں ہمیں بھی لگیں گی تو یہ نہیں ہے کہ خالی آپ بھی جائیں گے واپس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ 1965 اور 71 نہیں ہے، یہ کارگل والا وہ وقت نہیں ہے۔ آج دونوں ملک ڈکلیئرڈ ایٹامک پاورز ہیں۔ جب میری جان پہ بنے گی نا، میرے پاکستانیوں کی جان پہ بنے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں کی قیادت جو بیٹھی ہے وہ جناب ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے، منہ میں چوسنی لے کے بیٹھے رہیں گے اور وہ دیکھتے رہیں گے آپ کو۔ چونکہ ہم وسائل میں بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس فوج بھی بہت زیادہ ہے، ہمارا بجٹ بھی بہت زیادہ ہے، ہم تو آپ کو اوور رن کر دیں گے، ہم آپ کو کھا جائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا جائیں گے۔ یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ خدا کا خوف کریں۔ کوئی یہ 78 سال ہو گئے دونوں ملکوں کو بنے ہوئے، ایک دوسرے کا وجود تسلیم کریں، جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کریں۔ اس طرح سے ملک نہیں مٹائے جا سکتے۔ یہ تو کمزور سے کمزور جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں کھا سکے تو آپ ایک ایٹمی پاکستان کو کیسے کھا جائیں گے؟ تو میں یہ نان سینس جو ہے نا، میرا صرف آج میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے میرا جی چاہا کہ یہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں نا اور جو فلمیں ہوتی ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو عادت بنی ہوئی ہے نا وہاں وہ جناب وہ بالی ووڈ میں جو فلمیں بنتی ہیں اس کے ڈائلاگ رٹے ہوئے ہیں ساروں نے، اور وہ سارے طوطے کی طرح جناب شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جی یہ کر دیں گے، گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ او بھائی گھس کے مارنے کی اتنی آپ کے اندر سخت ہو نا تو پھر کر لینا، کس نے روکا ہوا ہے 78 سال سے آپ کو؟ آپ کے اندر اتنا ہی ہوگا کہ اگر پاکستان کو آپ صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہو تو آپ شوق پورا کر لیں۔ کس چیز نے روکا ہوا آپ کو؟ کریں، شوق پورا کریں، آپ کو بھی تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو بطور مسلمان بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو اس چیز سے ڈر نہیں ہے، وہ مرنا تو ہوتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہوتا ہے ایک دن، تو وہ جنگ میں مریں گے یا تو اچھی بات ہے، شہادت کی موت آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ مطلب بلا وجہ ایک مطلب اتنی بڑے خطے کو جہاں 2-3 ارب انسان رہتے ہوں، آپ کی صرف جنونیت کی وجہ سے وہ جنگ میں جھونک دیے جائیں، تو یہ ہوش کے ناخن لیں، ساری چیزوں یہ بند کریں فلمی ڈائلاگ اور وہ نفسیاتی قسم کے مریض جو میڈیا پہ اوپر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، جن کو طوطے کی طرح پیچھے سے اسکرپٹ دے دیا ہوا ہے، چابی بھر دیتے ہیں، جتنی دیر تک وہ چابی چلتی ہے وہ بڑی بڑی مونچھوں والے تو عجیب و غریب سے کریکٹر وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کوئی کریکٹر ہیں، وہ نارمل انسان ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی گفتگو سنیں آپ کہیں گے پاگل آدمی ہے۔ تو ان کو ہٹائیں، نارمل انسانوں کو آگے لے کے آئیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انڈین عوام کے اندر، ہندوؤں کے اندر بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور میرا نہیں خیال کہ وہ سارے کے سارے مودی کے حمایتی ہوں گے۔ اس احمقانہ پن کا، ان چیزوں کا حمایتی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہوش کرنی چاہیے اور اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے، یہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس یہ والی سکت ہے کہ ہم یہ کر سکیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کریں، حقیقتیں ہیں دونوں، اور حقیقت کی دنیا میں رہتے ہوئے ہی زندگی گزارنے دیں اپنے عوام کو، نہ کہ بالی ووڈ کی فلموں کی طرح جو ہے نا آپ ان کو اس چیز پہ مجبور کریں اور ذہنی طور پہ وہاں ایک ایسا جنگ کا ماحول ان کے ذہنوں میں بھر دیں کہ جی بس اب جنگ کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کی جنگ جو ہے وہ اس طرح کی آج سے 20-30 سال پہلے والی جنگ نہیں ہے۔ جس طرح کے جدید ہتھیار آج کی جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں،
یہ 2 دن کیا چند گھنٹے بھی جو نکالنا ہے جو مشکل ہوتا ہے، جس طرح کی تکلیف عوام کے سامنے آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ہوش کریں گے اور اس چیز سے اوائڈ کریں گے اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو.